آج الحمدللہ بڑی ساعت سعید ہے کہ ہمارے عائشہ نگر قبرستان کے دوسرے طرف کی جو گلی ہے پشت پر اس پر ایک خوبصورت سا گیٹ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو منسوب کیا گیا ہے شہید راہ مدینہ حضور سیدی مصنع میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات سے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور شہید راہ مدینہ وہ عظیم شہید ہے کہ جو جنت البقیع میں اپنے جد کریم امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، سیدہ کائنات کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری بقیع انسان کہیں دفن ہو ان کو یہ مبارک قدم نصیب ہو ہی جاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کے مخدوم حضور مخدوم المشائخ پیر لاسانی سیدی سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات سے سرکار کلا جنازہ حال کو بھی منسوب کیا گیا۔ یہ بھی بڑی عظیم بات ہے اور یہ عظیم کارنامہ ہے۔ اب پورا اسٹیج ہمارے ائمہ علماء مشائخ اور عمائدین سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا اخلاق تو یہی تھا کہ وہ سب کے ناموں سے گفتگو کا آغاز کرتے تھے، لیکن میرے پاس آدھا گھنٹہ اور کئی عنوانات پر گفتگو، تو اس لیے میں اس میں معذرت خواہ ہوں کہ نام سب کا نہیں لے سکوں گا، لیکن دو مصرے میں سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ، اور چاہوں گا کہ آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو بھی مکمل کر لوں۔ کسی نے بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہا ہے، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ بھائی شاہد ریشم والا جن کی کاوشیں باپ کو اور جنازہ حال کی تعمیر کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور ساتھ ہی برادر جناب آصف شیخ رشید صاحب جن کے طرف سے فنڈ کی فراہمی کی گئی، میں ہر دو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے قبرستان اور ہماری ذمہ داریاں، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور انسان کی قبر دو میں سے کوئی ایک ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور مومن کا عقیدہ یہی ہے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے قبر، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جائے اور وہاں جانے کے بعد دنیا کی بات کرے تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جا کر کھڑا ہو اور پھر وہ وہاں پر گیم کھیلے موبائل پر تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ قبرستانوں میں بیٹھ کر جنت کے باغ کے قریب بیٹھ کر اگر کوئی گانجا پیے، چرس پیے، تاش کے پتے کھیلے، اس سے بڑھ کر کے بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر قبر جنت کا باغ کسی کی نہیں ہے، جہنم کا گڑھا ہی سمجھ لیں، تو بتاؤ جو جہنم کے گڑھے کے قریب ہوگا، کیا معاذ اللہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، وہ کوئی جرائم کرے گا، وہ کوئی برائی کرے گا، وہ کوئی بے حیائی کرے گا؟ نادان انسان۔ جس دن حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جاتے جاتے جہنم کا مشاہدہ کر لو، تو حضرت جبریل جب جہنم کا مشاہدہ کر کے بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے، آج تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، جب تم آیا کرتے تھے تو تمہارے چہرے پہ جو تبسم کھیلا کرتا تھا آج وہ تمہارے
جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جبریل کیسے مسکرائے کہ میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں. جس نے جہنم کو دیکھ لیا ہے وہ معصوم ہونے کے بعد بھی مسکرانے کی جرت نہیں کرتا. میری قوم کے جوانوں، آج قبرستانوں کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ صرف عائشہ نگر قبرستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، قبرستان میں رشتوں کی بات ہو رہی ہے، قبرستان میں پلاٹ کی خریدی اور بکری کی بات ہو رہی ہے، قبرستان کے اندر اللہ اکبر کھانا پینا چل رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے. سن لو، اللہ کے سچے رسول غائب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی جو حقیقت کو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس طریقے سے پگھلنے لگو جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے.